بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ایرا یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں ذی الحج کی فضیلت اور اس کی تسبیحات کے بارے میں بتاؤں گی کہ اس مہینے میں تسبیحات پڑھنے کا کتنا ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی محبت دیکھتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے اور کون مجھے یاد رکھتا ہے تو میں بھی اس کو یاد رکھوں۔ اور ان دونوں کی فضیلت تو قرآن پاک میں بھی موجود ہے اور حدیث میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ حج تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہ سنت قیامت تک ہم سب کو ادا کرنی ہے، اور اس کی جو فضیلتیں ہیں وہ تو اسلام کی ابتدائی سے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کو پورا مکمل ہمیں بتا دیا ہے کہ ان دنوں میں ہمیں کیا کیا عمل کرنا ہے، کیا کیا پڑھنا ہے، اور اس دن کی فضیلت اور اہمیت کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں باور کروایا گیا ہے۔ ورنہ تو کفار مکہ بھی اور اس سے پہلے کے لوگ بھی خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، عمرہ اور حج وغیرہ کرتے تھے، لیکن اس کی پوری مکمل تفصیلات موجود نہیں تھیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنا دین مکمل کیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا تو تمام کام اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ مکمل کر دیے، تمام عبادات مکمل کر دیں۔ اب جو کوئی ان عبادات میں اپنا عمل شامل کرے گا وہ بدعت کہلاتی ہیں، تو ہم اس کو جانتے ہیں۔ یہ 10 دن بڑی برکت والے ہیں اور فضیلت والے ہیں۔ ان دنوں میں تیسرے کلمے کا ورد بہت زیادہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس کلمے میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی گئی ہے۔ تیسرا کلمہ آپ صبح فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، جتنا ممکن ہو سکے شام میں، رات میں یہ 10 دنوں کا معمول بنا لیں، اور پھر تکبیرات بھی پڑھتے رہیں، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ یہ تکبیرات آپ مستقل پڑھتے رہیں۔ یہ تکبیرات پڑھنے کا اجر ثواب بہت زیادہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 دنوں میں تکبیرات بہت زیادہ پڑھتے تھے، اور جب مدینہ کے بازار میں وہ نکلتے تو زور زور سے تکبیرات پڑھتے ہوئے جاتے۔ تمام صحابہ کرام ان کو دیکھ کے اور سب مل کے پڑھنے لگتے۔ مدینہ کی گلیوں میں تکبیرات کی آواز گونج جاتی تھی۔ ناظرین کرام، ہمیں بھی چاہیے کہ ان 10 دنوں میں تکبیرات پڑھتے رہیں۔ کاش وہ وقت پھر سے آ جائے جب ایک مسلمان مملکت میں تکبیرات کا ورد ہونے لگے، تمام بازاروں میں، ہر جگہ۔ اور یہ 10 دنوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکی کے کام کرنے چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، اور 9 ذی الحج کا روزہ ضرور رکھیں۔ ویسے تو کوشش کریں کہ آپ زیادہ سے زیادہ روزہ رکھ سکیں، اور میں نے اس سے پہلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ ذی الحج کے چاند سے پہلے آپ ناخن کاٹ لیں، بال کاٹ لیں۔ ان 10 دنوں میں آپ یہ کام نہ کریں، کیونکہ آپ کو قربانی کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ آپ اس کو قربانی کرنے سے پہلے جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے وہ اپنے ناخن اور بال نہ تراشے۔ ہاں، جب اس کے نام کی قربانی ہو جائے تو پھر وہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ 10 ذی الحج سے تکبیرات آپ زیادہ پڑھیں اور 13 ذی الحج تک زیادہ پڑھیں۔ ویسے تو پہلی ذی الحج سے ہی آپ تکبیرات کا معمول بنا لیں، لیکن جو یہ حج کے خاص دن ہوتے ہیں تو ان دنوں میں آپ زیادہ سے زیادہ تکبیرات پڑھیں، تاکہ اور آپ اپنے آپ کو تصور کریں کہ آپ بھی حاجیوں میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حج پہ بلائے، اپنا گھر دکھائے اور روضہ رسول پر حاضری کا موقع عطا کرے، آمین۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بہت زیادہ معلومات حاصل ہوئی ہوگی۔ ان 10 دنوں میں آپ کو برائی سے رکنے کی عادت ڈالنی چاہیے، اور لوگوں کو نیکی کا حکم دیں، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ نیکی کے کام کریں، تو اس کا اجر و ثواب بھی آپ کو ملے گا اور ان کو بھی ملے گا۔ میں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی، اور آپ زیادہ سے زیادہ تکبیرات اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، تیسرا کلمہ پڑھیں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ جزاک اللہ خیراً، اللہ حافظ۔